لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی انسان پر، کسی نفس پر کوئی ذمہ داری، کوئی بوجھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ اس کی وسعت کے مطابق ہو، اس کی صلاحیت کے مطابق ہو۔ عربی میں تکلیف کا لفظ اردو سے ذرا مختلف ہے، اور یہ عربی اور اردو کے جو فرق ہیں اس میں بہت اہم چیز ہے۔ لوگ عام طور پہ قرآن پڑھتے ہیں، اس میں کوئی لفظ ہوتے ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں جو لفظ جو معنی اس کا اردو میں ہے وہی عربی میں بھی ہوگا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں ہوتا۔ عربی الگ زبان ہے، اور یہی الفاظ جب مختلف زبانوں میں گئے، مسلمانوں کی مختلف سوسائٹیز میں گئے، تو اس کے الگ فلیورز بنے۔ تو ہمیں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے عربی میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور کوئی اردو سے جو متعارف الفاظ ہیں آپ کے سامنے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ لفظ سمجھ میں آ گیا۔ ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے، لیکن کئی دفعہ اس کا معنی بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تکلیف اچھی مثال ہے اس کی۔ تکلیف اردو میں ہم اذیت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، مشکل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کوئی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن تکلیف کا لفظ عربی میں الم کے لیے یا اذیت کے لیے، ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتا، پین کے لیے نہیں ہوتا۔ اس کا معنی اصل میں ہوتا ہے کسی کے اوپر ذمہ داری ڈالنا یا کسی کے اوپر کوئی بوجھ لادنا۔ بوجھ سے مراد بھی یعنی ذمہ داری کی ہوتے ہیں یہاں پر۔ اسی لیے عربی میں جس کی ذمہ داری ہوتی ہے شریعت میں، اور جس کو آپ ذمہ دار رکھ سکتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے مکلف۔ اور جس کو ذمہ داری نہیں ہوتی، جیسے چھوٹا بچہ ہے، اس کی کوئی لیگل ذمہ داری نہیں ہے، ابھی اس کی عقل اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، اس کو غیر مکلف کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اس کے لفظ کے معنی مکلف اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح مسئول ہوتا ہے، جس کے اوپر کوئی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، اس کو ذمہ داری دی گئی تھی، اب اس کو اٹھانی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی تکلیف نہیں دیتا، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری نہیں دیتا کسی انسان کو سوائے اس کے کہ وہ اس کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ بات سورۃ البقرہ کے آخر میں آ رہی ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا سمعنا واطعنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو باتیں کہی ہیں وہ، اور جو حکم ہمیں دیے ہیں، جو نصیحت کی ہے، جو واعظ دیے ہیں، جن چیزوں سے ہمیں ہٹنے کی تلقین کی ہے، یحرم علیہم الخبائث، یعنی غلیظ چیزیں، گندی چیزوں کو اس نے ہمارے لیے حرام کیا ہمارے فائدے کے لیے، تو وہ ذمہ داریاں ہمیں دینے کے بعد کہ یہ چیزیں تمہارے اوپر فرض ہیں اور یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، اس کے بعد فرما دیا کہ اللہ نے کوئی بھی ایسی ذمہ داری ہمیں اس کتاب میں نہیں دی، اس دین میں نہیں دی جو ہم نہ اٹھا سکتے ہوتے۔ تو اگر 5 نمازوں کی ذمہ داری دی ہے، اس کا مطلب ہے میرے اندر صلاحیت تھی کہ میں 5 نمازیں اپنے وقت پر پڑھ سکوں، اسی لیے مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ روزے کی ذمہ داری اس لیے دی گئی ہے، حج کی ذمہ داری اس لیے دی گئی ہے، زکوٰۃ کی ذمہ داری اس لیے دی گئی ہے، جو چیزیں حرام ہیں ان سے دور رہنے کی ذمہ داری اس لیے دی گئی ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں ان سے دور رہ سکتا ہوں، اور اس میں ان کے دور رہنے میں میرا ہی فائدہ ہے، لیکن پھر بھی مجھ پر ایک ذمہ داری ہے کہ میں اس کو پوری طرح ادا کروں۔ اور میں یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ یہ کچھ لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، یا وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کر دیتے ہیں جو اس نے مقرر کیے ہیں، اس پہ وہ پورا اتر جاتے ہیں، ان کے لیے آسان ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی، میری تو وسعت میں ہے ہی نہیں، کاش کہ مجھے بھی صلاحیت ہوتی، مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا تو میں بھی کر لیتا۔ اس بات کا انکار کیا جا رہا ہے کہ یہ بہانہ کوئی انسان بنا سکے، اس کے پیچھے چھپ سکے۔ کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یا تو اللہ تعالیٰ سچ کہہ رہے ہیں یا آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سچ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو ذمہ داری اس نے مجھے دی ہے اور آپ کو دی ہے، اس پہ پورا اترنے کی صلاحیت بھی ساتھ ساتھ دی ہے۔ تو یہ پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ اس کی وجہ سے اب ہمارے لیے کوئی بہانہ نہیں بچا۔